أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. سورہ الرحمن آیت نمبر 5. قریش مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے چلے جا رہے تھے کہ اپنی رسالت کی کوئی ہمیں سند دو، کوئی ثبوت دو، کوئی معجزات دکھا، کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ عاد اور سمود کی جو بستیاں تھیں وہ مکہ کے اطراف میں ہی ہیں، اور یہ وٹنس کرتے تھے کہ یہ جو کھنڈر ہیں یہاں پہ بہت بڑی بڑی آبادیاں تھیں اور بڑی تہذیب تھی ان لوگوں کی، اور ان کو جیوز بھی چونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے تو ان سے بھی ان کو پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور انہوں نے معجزات دکھائے، ید بیضا دکھایا، پھر اسی طرح انہوں نے عصا ان کا معجزہ تھا، پھر سمندر کا پھاڑے جانا، یہ ساری چیزیں ان تک پہنچی ہوئی تھیں، کسی نہ کسی شکل میں ان تک یہ ساری چیزوں کا علم تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے معجزے دکھائے تھے آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر یقین کرتے ہیں یا نہیں. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھ بھی لیں گے تو جنہوں نے نہیں ماننا وہ معجزوں کو بھی رد کر دیں گے، کیونکہ فرعون نے سامنے معجزے دیکھ کے فرعون نے انکار کر دیا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ قریش کو کہتے ہیں کہ اگر تم معجزے مانگتے ہو تو تم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دیکھنا شروع کرو، اپنے اوپر نظر ڈالو، اپنے آس پاس نظر ڈالو، کیا تمہیں ان میں معجزے نظر نہیں آ رہے؟ اب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم کس طرف اللہ تعالیٰ نے ان کا دھیان کروایا کہ اپنی ہستی کو دیکھو. خلق الانسان. اب علامہ البیان قریش نے تو ریجیکٹ کر دیا تھا نا، وہ تو نہیں لے رہے تھے اس کو، تو کیا کہا آگے چلو، خلق الانسان، تم اپنی تخلیق دیکھو، تم اپنی مرضی سے ایک اگلا سانس بھی نہیں لے سکتے اگر اللہ مہلت نہ دے، اگلا سٹیپ تم نہیں اٹھا سکتے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سے وہ اہلیت چلنے کی چھین لے، اگلا لفظ تم نہیں بول سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جانوروں کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں اشرف المخلوقات کس طرح میں نے بنایا کہ صرف جسمانی لباس حساب سے نہیں بلکہ اصل کیا چیز ہے جس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا؟ تمہارا علامہ البیان. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ذرا اور آگے اپنی نگاہیں دوڑاؤ اور سورج کو دیکھو، کیونکہ سورج کو تو روز دیکھتے ہو، سورج کو دیکھنے کے لیے تو کہیں جانا نہیں پڑتا، اور وہ تمہارے مطالبے پہ نکلتا اور ڈوبتا بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے ایک طریقے سے چلتا جا رہا ہے. اور اسی طرح چاند کو بھی تم دیکھتے ہو کہ راتوں کو جب تم سفر کرتے ہو تو چاند کی روشنی سے تم گائیڈنس لیتے ہو، اسی طرح ستاروں سے تم گائیڈنس لیتے ہو، نیویگیٹ جب تم نے کرنا ہوتا ہے تو تم ستاروں سے راستے معلوم کرتے ہو. تو ان ساری چیزوں کو دیکھو اور ان کے اندر غور کرو تو تمہیں بہت سارے معجزے نظر آ جائیں گے. اچھا دیکھیں، جو اس وقت کے صحابہ کرام تھے یا جو مومن تھے ان کے لیے ہماری نسبت ایمان لانا مشکل تھا. ان ایک حساب سے، ایک لحاظ سے بہت آسان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول، ایک نبی ڈائریکٹ ان سے بات کر رہا ہے. مشکل کس حساب سے تھا کہ وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے کھول دیا ہے. علم جتنا ہمیں آج اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا ہے کہ لوگوں نے اتنا کچھ ایکسپلور کر لیا ہے، ان کے پاس یہ علم نہیں تھا، کوئی سورس ایسا نہیں تھا، لیکن وہ ایمان لے آئے تھے، سمعنا و اطعنا تھے. اب اس میں ایک چیز یہ کہ جو رسول سے یہ مانگتے تھے، اور رسول اور نبی ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. رسول کیا ہوتا ہے؟ جس کو شریعت دی جاتی ہے، شریع شارع سے ہے ایک راستہ، شریعت دی جاتی ہے کہ یہ آپ کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے، یہ آپ کا سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو آپ کی امت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. تو رسول ایک نئی شریعت لے کے آتا ہے، رسول کے اوپر کتاب بھی آتی ہے، اور رسول کو معجزات بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں.
جبکہ نبی اس ایرا کے جس ٹائم پہ اس کو بھیجا جاتا ہے اس وقت کے جو موجود تعلیم ہوتی ہے، چاہے رسول اس وقت موجود ہو یا رسول جا چکا ہو، لیکن وہ اسی شریعت کو آگے انہوں نے لے کے چلنا ہوتا ہے، تو یہ نبی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ خود کو رسول کہتے ہیں اللہ کا تو لائیں پھر کوئی معجزات لے کے آئیں۔ اب یہاں سے جو آگے آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیر کر رہے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، کہ تم روز دیکھتے ہو کہ سورج آتا ہے، پورا دن سورج تمہارے سامنے رہتا ہے، تم اس میں کام کرتے ہو، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کی روشنی سے، اس کی تپش سے، اور اس کے بعد پھر سورج چلا جاتا ہے اور پھر چاند آ جاتا ہے، اور چاند کو بھی تم دیکھتے ہو کہ وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ایک مقرر اس سے حسبان حسبہ سے ہے، ہا سین با، کہ ایک حساب کے ساتھ سے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ بالکل میتھمیٹیکلی ایکوریٹ ہوتا ہے کہ لیپ ایئر آپ کا کیوں آتا ہے 4 سال کے بعد، کہ وہ جو ایک اتنا سارا وہ جو پوائنٹ کا سارا فرق چلتا جاتا ہے وہ پھر لیپ ایئر میں جا کے ایک دن ایڈ ہو جاتا ہے اور اس سے آ جاتا ہے۔ تو کیا ہے بحسبان، کہ یہ ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ اسی طرح چاند جو ہے وہ سورج کے ارد گرد اس کو آربٹ کر رہا ہے، پھر چاند زمین کو آربٹ کر رہا ہے، اور زمین کس کو آربٹ کر رہی ہے؟ چاند کے گرد وہ گھوم رہی ہے۔ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ چاند کا جو ایک اس کا جو پوری ایک ریولوشن ہے وہ 2 مہینے میں پوری ہو، وہ پورا ایک جو اس زمین کے ارد گرد چکر اس نے لگانا ہے وہ 1 مہینے میں لگتا ہے، کبھی 29 دن، کبھی 30 دن میں۔ اسی طرح زمین اپنا پورا جو ایک چکر ہے وہ پورے 1 سال میں پورا کرتی ہے، آلموسٹ 365 ڈیز میں پورا کرتی ہے۔ اور سورج جو ہے وہ نہ زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے نہ چاند کے ارد گرد گھوم رہا ہے، بلکہ وہ اپنے ہی ایکسس کے اوپر گھوم رہا ہے۔ پھر اس کے بعد زمین کا جو ٹلٹ ہے وہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو بھی خرابی ہے، اور اگر اس سے کم ہو جائے تو جس اینگل کے اوپر وہ ہے اس سے کم زیادہ ہو تو بھی خرابی ہے۔ پھر ایک حساب کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو رکھا۔ اب آپ دیکھیں سورج کا جو حجم ہے، جو اس کا میاس ہے، وہ دنیا سے ڈائیمیٹر اس کا 109 ٹائمز زیادہ ہے، اور جو اس کا ایریا ہے اس میں ہماری جیسی بے شمار دنیایں اس کے اندر جمع ہو سکتی ہیں، یعنی تقریباً 13 لاکھ جو زمین ہے اس جتنے پلانٹس جو ہیں وہ ایک سورج کے اندر سما سکتے ہیں۔ اور ان دونوں کا آپس کا جو فاصلہ ہے زمین کا اور سورج کا وہ 150 ملین کلومیٹرز کا فاصلہ ہے۔ اب اگر یہ فاصلہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ سورج کو بہت دور لے جاتے ہیں تو زمین ٹھٹر جائے گی، زمین میں ہر چیز فریز ہو جائے گی، اور اگر اس فاصلے کو کم کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ زمین کی ہر چیز جھلس جائے گی۔ تو یہ حسبان ہوئی نا کہ ہر چیز ایک حساب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے، اور اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو رہے ہیں، ایک ڈیسیمل کا بھی جو ہے نا وہ فرق نہیں آ رہا۔ پھر جتنی جو سورج کی جتنی وہاں پہ ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ اس میں سے تقریباً 175 پیٹا واٹس جو ہے سولر انرجی وہ زمین کی طرف آتی ہے، جس میں سے 30% تو اوپر ہی سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، آؤٹر سرفیس سے ہی، ایٹماسفیئر کے باہر سے ہی واپس ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، باقی کی جو ہے وہ گریجولی کچھ ہمارے اوپر کے ایٹماسفیئر میں، پھر اس کے بعد بادلوں میں، پھر اس طرح کرتے کرتے وہ ساری جگہ پہ طے برتے وہ ایبزارب ہو رہی ہے، اور پھر اس سے آگے فائدہ ہم اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزوں کا حساب کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا ہے اور وہ اپنے حساب پہ چل رہے ہیں۔ اب یہ بھی حسبان کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ ایک اسپیسیفک اور ایکوریٹ کیلکولیشنز کے حساب سے سورج اور چاند چل رہے ہیں، وہ سارا کام اپنا جو بھی کر رہے ہیں وہ ایک ایکوریٹ فارمولا کے مطابق کر رہے ہیں۔ دوسرا، جس فطرت پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں اس کی۔ کبھی سورج نے یہ نہیں کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں ذرا سا اور قریب ہو جاؤں زمین کے، میں ذرا دیکھوں کہ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، میں ان کو ذرا تنگ کر کے دیکھوں یا ان سے دور ہو کے دیکھوں۔ اسی طرح چاند کی جو گریویٹیشنل پل ہے اس کی وجہ سے ہمارے اوشنز کے اندر جتنی یہ ٹائیڈز اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے سمندر کا، وہ ساری چیزیں سورج کی چاند کی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو چاند نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ چلو میں ذرا کوشش کرتا ہوں ذرا اور قریب ہو جاتا ہوں اور اس کی ساری جتنی بھی اوشنز کے اندر پانی ہے وہ سارے کو میں اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہوں، یا
میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں اور بالکل ساکن ہو جائے سمندر. نہیں، بے حسبان اس لیے کہ وہ فطرت کے اوپر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، ایک اس کے اندر ایک فطرت میں بس اس کی ڈال دی ہے، پروگرامنگ کر دی ہے، انسان کی بھی اور ہر چیز کی بھی. انسان 2 اشرف المخلوقات ہے، لیکن انسان نے کیا کیا کہ اس فطرت سے نیچے گر گیا. کہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا اسفل سافلین ہو جاتا ہے، اور کہیں وہ پھر اس کو چونکہ آزادی دی گئی ہے کہ یہ تمہاری فطرت ہے، دس از دا بارڈر لائن، اس سے نیچے بھی جا سکتے ہو، اس سے اوپر بھی جا سکتے ہو. باقی جتنی کریشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ اس فطرت کے اوپر رہتی ہیں، وہ نہ اس سے نیچے جاتی ہیں نہ اوپر جاتی ہیں. جو ان کو ایک مقرر کر دی ان کے لیے فطرت، اس کے اوپر وہ چلتی ہے. لیکن انسان کے پاس چونکہ چوائس ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کبھی اتنا گر جاتا ہے کہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے، کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں گرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور اسی فطرت کو جب وہ صحیح طرح پازیٹیولی لے کے چلتا ہے اور اس سے آگے سے آگے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، سابقون الاولون بن جاتا ہے. پھر وہ ہوتا ہے کہ جس کے قدموں کی چاپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جنت میں اپنے سے پہلے نظر سنائی دی. حضرت بلال بن جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بن جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق بن جاتے ہیں. اور ایک کل میں سن رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا ان کے بارے میں، لیکن زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، لیکن ان کے اندر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہوئی تھی وہ اس ارج کو ڈھونڈ کے تحت وہ حق کو ڈھونڈتے رہتے تھے. اور اس معاشرے میں رہ کے مطلب مکہ میں وہ رہتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی نہ بتوں کی پوجا کی، نہ انہوں نے کوئی ایڈلٹری میں ملوث ہوئے، نہ ڈرنک کی، نہ کچھ. اور وہ صرف کیا مانگتے تھے، دین ابراہیم. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیونکہ طواف تو مشرک بھی کرتے تھے نا، تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پہ یہ طواف کر رہے تھے، تو انہوں نے خانہ کعبہ کے ساتھ ہاتھ لگا کے انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا اور ان کو کہا کہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیمی کا فالوور نہیں ہے سوائے میرے. کیونکہ وہ سارے برہنہ طواف کر رہے تھے، وہ سارے بتوں کو پوچھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام تو یہ نہیں سکھایا تھا، لیکن چونکہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں تھا کہ کیا کروں میں، کس طرح کروں، کیونکہ دین ابراہیم مسخ ہو چکا تھا، لوگوں نے اس کی شکل بدل دی تھی. اور اسی طرح ایک اور موقع پہ انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے اندر ایک چیز تھی، ایک ارج تھی، تو کہتے ہیں کہ یہ سجدے میں گر گئے، خانہ کعبہ کے سامنے گئے اور جا کے سجدے میں گر گئے. اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ عبادت کا کون سا طریقہ تجھے پسند ہے، کون سا طریقہ ہے جو تیرے یہاں مقبول ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں وہ کر رہا ہوں اور میرے سے اس کو قبول کرنا. اب جب قریش نے اور مخالفین کافروں نے دیکھا کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں اور بتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا. اور سب سے زیادہ جنہوں نے ان کو مارا وہ ان کا اپنا چچا تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا باپ خطاب تھا، وہ ان کا سگا چچا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس نے اتنا مارا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس قسم کی باتیں کرنا چھوڑ دو، تم ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی بے عزتی کر رہے ہو. لیکن یہ نہیں مانتے تھے کیونکہ یہ بار بار اسی چیز کا اعلان کرتے تھے. تو اس نے پھر لوگوں کو، لڑکوں کو اور اس طرح ان کے پیچھے لگا دیا کہ جہاں کہیں یہ نظر آئے ان کو مار کے مکہ سے باہر نکال دو. تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہاری اپنی قوم کے لوگ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ وہ وقت ہے جس میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ ایگزیکٹلی یہی سب کچھ ان کے اپنے ساتھ بھی ہونے والا ہے، کہ جب وہ نبوت ملے گی اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی نبوت کا اعلان کریں گے، اپنی نبوت کا، اور اللہ کا پیغام لوگوں کو دیں گے اور ایک اللہ کی طرف بلائیں گے، تو ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ یہی کچھ کریں گے اور ان کو بھی مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیں گے. خیر اینی ویز حضرت زید جو تھے یہ چلے گئے، مکہ سے باہر رہنے لگے، چھپتے چھپاتے کبھی آتے تھے. پھر یہ علم کی تلاش میں عراق بھی گئے، پھر اس کے بعد شام گئے. جب شام وہاں گئے تو انہوں نے مختلف راہبوں سے ملے، اور جہاں جہاں سے ان کو لگتا تھا پیرامیٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا ذہن میں ابراہیم علیہ السلام کو، تو جہاں ان کو لگتا تھا کہ ہاں یہ ٹھیک بات لگ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام ایسا ہی کہتے تھے، تو اس کو اڈاپٹ کر لیتے تھے. خیر ایک راہب کو یہ ملے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ وہ نبی کہاں آنا ہے اور کب آنا ہے، کیونکہ اتنا تو ان ساروں سے یہ جان گئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. تو اس نے مسکرا کے ان کو کہا کہ تم جس نبی کی تلاش میں آئے ہو وہ تو تمہارے اپنے علاقے میں ظاہر ہونے والا ہے اور ان قریب ظاہر ہوگا، تو تم واپس پلٹ جاؤ. خیر یہ واپس پلٹے. اس وقت ان کی عمر 85 سال تھی اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے جانتے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ رسول ہوں گے.
یہ جب بالکل مکہ کے قریب پہنچے تو ڈاکوؤں نے ان کے اس پہ حملہ کر دیا قافلے پہ، اور ان سے لوٹ لیا سب کچھ، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ اب جب ان کو وہ مار رہے تھے اور ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب مجھے نہیں بچنا، مجھے مار دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں اس نبی کو نہیں پا سکا جس کی میں تلاش میں تھا، تو میں اس پہ صبر کرتا ہوں، لیکن میری اولاد کو اس سے محروم نہ کرنا۔ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ جو پھر حضرت عمر کے بہنوئی بھی تھے، جن کی وجہ سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا، وہ انہی کے بیٹے تھے، اور اسی طرح ان کی بیٹی عاتقہ تھیں، ان کے بارے میں بھی بہت کچھ آتا ہے۔ تو ارج ان میں تھی۔ پھر ایک دفعہ جب نبوت مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر نے آپ سے پوچھا، اب وہ ڈائریکٹلی یہ تو نہیں پوچھ سکتے تھے کہ چونکہ دور جاہلیت میں وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا بنی، وہ جو جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، تو انہوں نے صرف آ کے طریقے سے یہ پوچھا۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے والد کو تو آپ جانتے ہیں، اور کیا ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو احادیث ہیں جن کا مفہوم بہت کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ حضرت زید بن عمر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جنت میں، جب معراج پہ ان کو جنت دکھائی گئی، تو میں نے جنت میں زید کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بہت شاہانہ لباس پہنے ہوئے اپنے لباس کو ایسے ڈریگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اتنا جس طرح بادشاہوں کا لباس ہوتا ہے نا، اس طرح کی خلعت ان کو دی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے انبیاء لائن اپ کر دیے جائیں گے، اب 1,24,000 نبی ہوں گے جو لائن اپ کیے جائیں گے، اور ان کے پیچھے ان کی فالوورز کی جماعت کھڑی ہوگی، کسی کے پیچھے 2 ہوں گے، کسی کے پیچھے 4 ہوں گے، کسی کے پیچھے کتنے ہوں گے، سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ وہ نہ عیسیٰ کی امت میں جا سکتا ہے نہ میری امت میں آ سکتا ہے، کیونکہ دونوں کو انہوں نے نہیں پایا، اور وہ خود ایک امت ہوگا، اور وہ شخص ہوگا زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کانا امتن کہا کہ وہ ایک امت تھے، تو انہی کی چاہت میں، انہی کے دین کو فالو کرنے کی ارج میں، جو نیچر میں ان کی لکھی گئی تھی، جو فطرت میں ڈال دی گئی تھی، ارج فار دا ٹروتھ، وہ ان کو کس مقام پہ لے گئی کہ وہ قیامت کے دن ایک امت کے طور پہ کھڑے کیے جائیں گے۔ حضرت عمر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، یہ ایک شروع کے جو ایمان لانے والے لوگ ہستیاں تھیں ان میں سے تھے، اور یہ حضرت زید کے بہت قریبی دوست بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے۔ ایک دن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رونے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اور زید ایک ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو زید نے مجھے کہا کہ میں اس رسول کا انتظار کر رہا ہوں جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوگا، اور کعبہ کو قبلہ بنائے گا۔ اگر میں زندہ رہا تو اس پہ ایمان لاؤں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں جی نہیں سکوں گا تب تک۔ ان کو کوئی انٹیویشن تھی کہ وہ نہیں جی سکیں گے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ان کو پا لیا تو ان کو میرا سلام کہنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو سلام کہا، اور پھر اس کے بعد بتایا وہ جو جنت والا واقعہ بتایا کہ مجھے معراج پر جب میں نے جنت دیکھی تو میں نے دیکھا کہ اس میں زید جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 درجات مختص کیے ہوئے تھے، 2 جنتیں جو ہیں، 2 لیولز آف جنہ جو تھیں وہ مختص کی ہوئی تھیں، اور وہ کس کے لیے تھیں وہ مجھے بتایا گیا کہ یہ زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 جنتیں مخصوص کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کوششوں کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اینڈ رزلٹ میں آپ کتنا کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو جج کر کے کس جگہ تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے، لیکن اپنی نیت کو اگر خالص رکھا ہے تو پھر حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح جنت کی خوشخبریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو مل گئیں۔ اچھا، اسی طرح حسبان کا ایک مطلب اور بھی ہے، اس کا مطلب ہے تباہی۔ اب دیکھیں جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جب 2 باغ والوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو اس میں تھا کہ او یرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، کہ جب ایک باغ والا تکبر میں اپنے دوسرے ساتھی کو بتا رہا تھا کہ میرا جنت، میرا باغ ایسا اور میرا باغ ایسا، تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی ایسی آفت بھیج دیں۔ وہ کیا تھا؟ حسبانن۔
تو یہ تباہی کا مطلب بھی اس میں آتا ہے کہ یہ جو چاند اور سورج تمہیں آج بڑے آرام سے ایک سسٹم میں بندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک دن ہوگا تباہ کر دیے جائیں گے۔ اور وہ کون سا دن ہوگا کہ قیامت کے دن، جس دن یہ سورج چاند ہر چیز لپیٹ دی جائے گی اور ڈسٹرکشن، میس ڈسٹرکشن ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرف بھی ہے، اور اسی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی۔ اب ساعہ اور قیامہ میں فرق ہے۔ ساعہ کیا ہے؟ وہ شروع کی نشانیاں جو ایک کے بعد دوسری آتی چلی جائیں گی، اور یہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوں گے، جس کے بعد پھر قیامہ برپا ہوگی۔ تو شق القمر کا واقعہ انہوں نے وٹنس کیا تھا قریش نے، لیکن اس کے باوجود یہ معجزوں سے نہیں ہٹتے تھے، ڈیمانڈ سے نہیں ہٹتے تھے کہ نہیں ہمیں تو اور معجزے، ہمیں تو اور معجزے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قیامت کے آنے میں صرف اتنا فاصلہ ہے جتنا 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ یا جس طرح ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کوئی کپڑا پھاڑ لیتا ہے اور صرف 1 یا 2 تار پیچھے بچ جاتے ہیں، تو صرف وہ جو 2 تار کو جس طرح ایسے جھٹکے سے ایک دم سے علیحدہ کر لیتے ہیں نا، تو اسی طرح کسی بھی وقت قیامت وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔